ایتھوپیا سے کراچی آنے والی پہلی پرواز کی جناح ٹرمینل پر آمد۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے پہلی پرواز کا استقبال کیا۔ پہلی پرواز میں ایتھوپیا کے 3 وزیر مملکت، اعلیٰ افسران، سفارتکاروں سمیت 110 مسافر سوار تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ایتھوپین وزراء، سفارتکاروں اور صنعتکاروں کو خوش آمدید کہا۔ ایتھوپین ایئر لائن کا سلسلہ کراچی سے ایتھوپیا اور ایتھوپیا کو کراچی سے جوڑنے کا وسیلہ ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے شہباز خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہباز، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، ایتھوپیا سے پہلی پرواز کراچی کے اولڈ ٹرمینل جناح اولڈ ٹرمینل پر جو ہے وہ پہنچی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ایتھوپیا سے کراچی آنے والی پہلی پرواز کو جو ہے وہ خوش آمدید کہا ہے۔ صوبائی وزیر شرجیل میمن، ناصر حسین شاہ، اکرم دہرجو، مرتضی وہاب وزیر اعلیٰ کے جو ہے وہ ہمراہ تھے، اور پہلی پرواز میں ایتھوپیا کے 3 وزیر مملکت، ان کے وزارتوں کے اعلیٰ افسران، سفارتکاروں سمیت 110 سے زائد جو ہے وہ مسافر جو ہے وہ اس ایتھوپین ایئر لائن کے ذریعے لینڈ کیا ہے کراچی ایئرپورٹ پر۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ ایتھوپین ایئر لائن کا سلسلہ کراچی سے ایتھوپیا اور ایتھوپیا کو کراچی سے جوڑنے کا ایک وسیلہ ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پروازوں کے شروع ہونے سے سندھ اور ایتھوپیا میں سرمایہ کاری، تجارت، سیاحت کو فروغ ملے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وقت آ گیا ہے کہ افریقن ممالک کے ساتھ تجارت، سیاحت اور تعلقات بہتر کیے جائیں۔ اس موقع پہ جو ڈیلیگیشن تھا ایتھوپین ملک کا، ممالک کا، ان کی جانب سے وزیر اعلیٰ سندھ کو جو ہے وہ جو کی جانب سے جو خوش آمدید کہا گیا، اس پر ان کا شکریہ ادا کیا گیا، اور انہوں نے اس بات کا بھی عزم کیا کہ پاکستان کے ساتھ جو تجارتی اور سفارتی تعلقات جو ہے وہ مزید بہتر سے بہتر بنائے جائیں گے۔ جی شکریہ آپ کا شہباز۔ حکومت نے توہین پارلیمنٹ کی روک تھام کے لیے قانون سازی کی تیاریاں کر لی ہیں۔ بل آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ بل کے مسودے میں پارلیمان کی توہین پر مختلف سزائیں بھی تجویز کی گئی ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں جاوید حسین۔ توہین پارلیمنٹ پر قانون سازی کے لیے تیاریاں مکمل۔ قواعد و ضوابط اور استحقاق کمیٹی نے بل کا مسودہ تیار کر لیا۔ 6 ماہ قید اور بھاری جرمانے کی سزائیں تجویز۔ بل کا مسودہ چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے قواعد و ضوابط اور استحقاق رانا قاسم نون ایوان میں پیش کریں گے۔ مجوزہ بل میں دی گئی سفارشات کے مطابق پارلیمنٹ کی توہین پر کسی بھی حکومتی یا ریاستی عہدیدار کو کنٹیمپٹ کمیٹی میں طلب کیا جا سکے گا۔ مسودہ قانون میں توہین پارلیمنٹ کی تحقیقات کے لیے 24 رکنی پارلیمانی کنٹیمپٹ کمیٹی کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ کمیٹی میں اپوزیشن اور حکومت کو برابر نمائندگی دینے کی تجویز دی گئی ہے۔ کمیٹی شکایات پر سزا تجویز کر کے رپورٹ اسپیکر یا چیئرمین سینٹ کو بھجوائے گی۔ رپورٹ کی گئی سفارشات کی روشنی میں اسپیکر یا چیئرمین سینٹ متعلقہ فرد کے لیے سزا کے تعین کا اعلان کر سکیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے مرکزی صدر تحریک انصاف پرویز الہی نے لاہور میں ملاقات کی۔ ملک کی سیاسی صورتحال اور تحریک انصاف کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال ہوا۔ پرویز الہی سے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق غنی نے بھی ملاقات کی۔ زین العابدین کی رپورٹ۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے مرکزی صدر پی ٹی آئی چودھری پرویز الہی نے ملاقات کی۔ چودھری راسخ الہی بھی ملاقات میں شریک ہوئے۔ ملک کی سیاسی صورتحال اور تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور چیف جسٹس سمیت معزز عدلیہ سے بھرپور اظہار یکجہتی پر اتفاق کیا گیا۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے مرکزی صدر چودھری پرویز الہی سے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق غنی نے ملاقات کی۔ مشتاق غنی نے چودھری پرویز الہی کے گھر پر چھاپے کی سخت مذمت کی۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ آئین پر عمل درآمد نہ ہوا تو ہر طرف انارکی پھیل جائے گی۔ ایون فیلڈ لندن آج کل سپریم کورٹ کے خلاف سازشوں کا گڑھ بن چکا ہے۔ حکومت کے پاس الیکشن کرانے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ حالات بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں بہت جلد تبدیلی آنے والی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے گھر پر چھاپے کو غیر قانونی قرار دینے کی درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ نے راسخ الہی کو جواب الجواب داخل کرانے کے لیے مہلت دے دی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر فریقین کے وکلاء کو دلائل دینے کی ہدایت کر دی ہے۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے گھر چھاپے کو غیر قانونی قرار دینے کی درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار سرفراز ڈوگر نے راسخ الہی کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں ظہور پیلس میں اینٹی کرپشن کے چھاپے کو غیر قانونی قرار دینے کی استدعا کی گئی۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ چودھری پرویز الہی کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تمام مقدمات جھوٹے اور بے بنیاد ہیں۔ پرانے سماعت محکمہ اینٹی کرپشن نے لاہور ہائی کورٹ میں جواب جمع کروا دیا۔ درخواست گزار کے وکیل نے جواب الجواب کے لیے مہلت مانگی، جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ درخواست میں یہ بھی استدعا کی گئی کہ پرویز الہی اور ان کے فیملی ممبرز کے خلاف مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے کا حکم دیا جائے۔ عدالت نے درخواست پر مزید کارروائی 18 مئی تک ملتوی کرتے ہوئے فریقین کے وکلاء کو دلائل دینے کی ہدایت کر دی۔
عثمان بزدار کی گرفتاری روکنے سے متعلق حکم واپس لینے کی حکومتی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے وکیل کے مطابق تمام رپورٹس جمع کروا چکے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو گرفتار کرنے سے روکنے کا حکم واپس لینے کی حکومتی درخواست لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجوی کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے درخواست پر سماعت کی۔ پنجاب حکومت کے وکیل غلام سرور نہنگ نے عثمان بزدار کو گرفتار نہ کرنے کا حکم واپس لینے کی استدعا کی۔ سرکاری وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ عثمان بزدار کے حوالے سے تمام رپورٹ جمع کروا دی ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا آپ نے مقدمات کی تفصیلات جمع کروائی ہیں؟ سرکاری وکیل نے جواب دیا کہ عثمان بزدار کے خلاف 13 انکوائریاں زیر التوا ہیں۔ عثمان بزدار کے خلاف صرف 1 مقدمہ درج ہے۔ عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ کے وکیل سے استفسار کیا کہ کیا آپ نے اس مقدمے میں ضمانت کرائی ہے؟ وکیل نے بتایا کہ حفاظتی ضمانت کروائی ہے، اس کی روپکار جمع کروا دیتے ہیں۔ عدالت نے سرکاری وکیل سے استفسار کیا کہ کیا آپ کو 13 انکوائریوں میں گرفتاری درکار ہے؟ عدالت نے عثمان بزدار کو گرفتار نہ کرنے سے متعلق عدالتی فیصلہ واپس لینے کی حکومتی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف آئینی درخواستوں پر اٹارنی جنرل مسلم لیگ نون نے ایک بار پھر فل کورٹ بنانے کی استدعا کر دی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ افتخار چودھری اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیسز صدارتی ریفرنس پر تھے۔ تفصیل کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ اٹارنی جنرل اور مسلم لیگ نون کی ایک بار پھر فل کورٹ بنانے کی استدعا۔ سپریم کورٹ کی پارلیمانی کارروائی کا ریکارڈ 9 مئی تک جمع کرانے کی ہدایت۔ 8 رکنی لارجر بینچ کے روبرو سماعت کے دوران چیف جسٹس پاکستان کے استفسار پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ اسپیکر آفس سے باضابطہ اور غیر رسمی طور پر بھی رابطہ کیا ہے۔ توقع ہے منگل تک پارلیمانی کارروائی کا ریکارڈ مل جائے گا۔ منصور عثمان عوان نے کہا سپریم کورٹ رولز فل کورٹ نے تشکیل دیے تھے اور اب بھی رولز میں ترمیم فل کورٹ ہی کر سکتی ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا سوال قانون کے اختیارات کا ہے، رولز میں ترمیم کا نہیں۔ جسٹس مظاہر نقوی کے استفسار پر اٹارنی جنرل نے کہا ماضی میں کبھی ایسا مقدمہ نہیں آیا، اس لیے فل کورٹ تشکیل دی جائے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا سپریم کورٹ کا کوئی بھی بینچ کوئی بھی مقدمہ سن سکتا ہے، کیا حکومت چاہتی ہے فل کورٹ کا فائدہ اٹھائے اور عدالت کی اندرونی بحث باہر آئے؟ یہ منطق سمجھ سے باہر ہے۔ فل کورٹ کا فیصلہ اچھا اور 3 رکنی بینچ کا برا ہوگا۔ فل کورٹ تشکیل دینے کی درخواست کے قابل سماعت ہونے پر بھی سوال ہے۔ ایسی درخواست انتظامی سطح پر دی جا سکتی ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا ججز چیف جسٹس سے فل کورٹ بنانے کی گزارش کر سکتے ہیں۔ ماضی میں ایسی درخواست پر فل کورٹ تشکیل دی جاتی رہی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے پھانسی کے مقدمے میں بینچ پر اعتراض کیا، جس کے بعد 9 رکنی فل کورٹ نے مقدمہ سنا۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا مستقبل کے لیے تعین کرنا ہے کہ بینچ کن حالات میں فل کورٹ تشکیل دینے کا کہہ سکتا ہے۔ عدالت کو اس حوالے سے مزید معاونت چاہیے۔ اٹارنی جنرل نے کہا معاملہ صرف آئین کی تشریح کا نہیں، آئین ترمیم کیس میں عدالت نے فوجی عدالتیں درست قرار دی تھیں۔ چیف جسٹس نے کہا موجودہ کیس آئینی ترمیم کا نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے وکیل بیرسٹر صلاح الدین نے کہا حکم امتناع کے ذریعے پہلی مرتبہ قانون پر عمل درآمد روکا گیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں بھی فل کورٹ تشکیل دی گئی۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا ججز پر الزام لگے تو ٹرائل سپریم کورٹ کا ہوتا ہے، معاملہ سنگین نوعیت کا ہونے پر ہی فل کورٹ بنائی گئی تھی۔ دونوں ججز کے خلاف ریفرنس سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دیے۔ سپریم کورٹ نے کیس کی مزید سماعت 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ IMF بورڈ کے 17 مئی تک کے اجلاس میں پاکستان ایجنڈے میں شامل ہی نہیں ہے۔ اسٹاف لیول معاہدہ نہ ہونے پر عالمی مالیاتی اداروں سے فنڈنگ بھی نہیں ہوگی۔ IMF سے معاملات طے نہ ہونے پر بجٹ سازی کا عمل شدید متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ تفصیل کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان قرض پروگرام تاخیر کا شکار۔ اسٹاف لیول معاہدہ نہ ہونے پر عالمی مالیاتی اداروں سے فنڈنگ بھی نہیں ہوگی۔ بجٹ سازی کا عمل شدید متاثر ہونے کا خدشہ۔ ذرائع کے مطابق IMF کے بورڈ اجلاسوں کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ 17 مئی تک کے اجلاس میں پاکستان ایجنڈے میں شامل نہیں ہے۔ IMF دوست ملکوں کی فنڈنگ کی یقین دہانی پر بھی مطمئن نہ ہوا، جس کے بعد پاکستان نے مزید $1 ارب کے فائنینسنگ کا پروگرام دیا۔ پاکستان نے IMF سے 9ویں جائزہ اجلاس کے لیے بیشتر شرائط پوری کی۔ پاکستان اور IMF کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ 9 فروری کو ہونا تھا، جو تاخیر کا شکار ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 412 پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے۔ دوسری جانب روپے کے مقابلے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔
कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हसीस फरोख्त करने वालों का पलड़ा भारी रहा। यही वजह है कि इख्तिताम पर मार्केट 412 पॉइंट्स की कमी के बाद 100 इंडेक्स 41,829 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक तज्जियाकारों के मुताबिक बिगड़ती माशी सूरत हाल और सियासी हलचल के असरात स्टॉक मार्केट पर नजर आ रहे हैं। हालात में बेहतरी से ही सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो सकता है। दूसरी जानब इंटरबैंक में डॉलर 26 पैसे इजाफे से 283 रुपए 85 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक की तरह ओपन मार्केट में भी डॉलर के दाम बढ़ गए। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया इजाफे से 288 रुपए पर फरोख्त हुआ। माशी माहिरीन के मुताबिक IMF से कर्ज की मंजूरी में ताखीर के सबब डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है। सेविंग ने मुख्तलिफ बचत स्कीम्स के शरह मुनाफा में इजाफा कर दिया है। नए रेट का इतलाक 9 मई से होगा। नेशनल सेविंग के इदारे ने मुख्तलिफ बचत स्कीमों के शरह मुनाफे में रद्दबदल कर दी है। 3 माह के सर्टिफिकेट्स के शरह मुनाफा में 0.92% इजाफे से 20.84% और 6 माह के सर्टिफिकेट्स के शरह मुनाफा में 1.18% इजाफे से 20.82% कर दिया गया। दूसरी जानब सेविंग अकाउंट्स का शरह मुनाफा 1% इजाफे से 19.50% किया गया है, जबकि सेविंग सर्टिफिकेट्स का औसत मुनाफा 0.27% इजाफे से 17.40% मुकर्रर कर दिया गया है। दूसरी जानब बहबूद पेंशन और शोहदा सर्टिफिकेट्स का शरह मुनाफा 16.56% पर ही बरकरार रखा गया है। पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा आटे की तरसील पर पाबंदी के मामले पर निगरान वज़ीर आला ने मुरासला इरसाल कर दिया। मोहसिन नकवी को भेजे गए मुरासले में महकमा खुराक पंजाब की चेक पोस्टें ख़त्म करने, गंदम और आटे की आज़ादाना नकल व हमल की इजाज़त देने का मुतालबा किया गया है। खैबर पुख्तनख्वा मोहम्मद आजम खान ने पंजाब से आटे की तरसील पर पाबंदी का मामला वज़ीर आला पंजाब के साथ उठा लिया। निगरान वज़ीर आला ने मोहसिन नकवी को मरासला अरसाल कर दिया। वज़ीर आला मोहम्मद आजम खान की जानिब से अरसाल करदा मरासले में कहा गया है कि महकमा खुराक पंजाब ने खैबर पुख्तनख्वा के एंट्री पॉइंट्स पर चेक पोस्टें कायम की है, जहाँ पंजाब से गंदम और आटे की नकलो हमल की इजाज़त नहीं दी जा रही। बंदिश से खैबर पुख्तनख्वा में आटे की कीमतें बढ़ रही है, जबकि ओपन मार्केट में आटे और गंदम की किल्लत का खदशा पैदा हो गया है। मरासले में कहा गया है कि आटे की किल्लत के नतीजे में सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो सकती है। मरासले में वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश की गई है कि महकमा खुराक को ये चेक पोस्टें खत्म करने और गंदम आटे की आज़ादाना नकलो हमल की इजाज़त दी जाए। ओपन मार्केट में गंदम और आटे के नर्ख बेलगाम, कीमतें मुस्तहकम रखना ज़राई इंतज़ामिया के बस से बाहर हो गया। आवाम बाजार से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अकबर। गंदम और आटे के दाम बेकाबू। लाहौर की ओपन मार्केट में गंदम 5,100 रुपए फी मन से तजावुज कर गई। 20 किलो आटे का थैला 2,316 रुपए से बढ़कर 2,700 रुपए तक पहुंच गया। फी मन गंदम 3,900 रुपए के बजाय 5,100 रुपए में मिल रही है। लाहौर के 90% स्टोर पर आटा मन मानी कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। 10 किलो आटे का थैला 1,350 रुपए में बेचा जा रहा है। ओपन मार्केट में सरकारी रेट पर कहीं भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब इफ्तिखार मट्टू का कहना है कि ओपन मार्केट में गंदम की फीमन कीमत 5100 रुपए से तजावुज कर चुकी है, जिसके बायस आटा महंगा हो रहा है। मार्केट में इस वक्त अमली तौर पर आटे का कोई सरकारी रेट मौजूद नहीं। सेक्रेटरी खुराक पंजाब जमान वट्टू का कहना है कि गंदम की खरीदारी का अमल जारी है। तमाम मिल्स मालिकान के प्राइवेट परमिट खुले हैं। कीमतों में तवाज़ुन के लिए महकमा खुराक और ज़िलाई इंतजामिया का क्रैकडाउन भी जारी है। सिंध असम्बली इजलास में कायम मकाम स्पीकर रेहाना लगारी और तहरीक इंसाफ के खुर्रम शेर जमान के दरमियान तकरार हुई। सूबाई वजीर इम्तियाज शेख को भी अपोजिशन ने आड़े हाथों लिया। मोहम्मद अशहद की रिपोर्ट देखिए। सिंध असेंबली इजलास कायम मकाम स्पीकर रेहाना लगारी और PTI के खुर्रम शेर जमान के दरमियान नोक-झोंक। PTI पार्लिमानी लीडर खुर्रम शेर जमान ने अदालत जाने का कहा तो रेहाना लगारी आग बगोला हो गयी। आप पार्टी बनी हुई है, हमें क्वेश्चन करें, आप इससे रिलेटेड सवाल पूछें। मैं चीफ जस्टिस साहब के पास चले जाऊंगा, आप चले जाएं, आप चले जाएं, बचाएं, मैं अदालत चले जाऊंगा, मैं अदालत जाऊंगा, मैं मुझे तैयार है। आप मुझे अदालत की धमकी नहीं दे सकते। आप इन्हें बचा रही है, मैं अदालत जाऊंगा आपके खिलाफ। आप तशरीफ रखिए। खुर्रम शेर जमान की सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज शेख से भी तल्ख कलामी हुई। सवाल के जवाब में इम्तियाज शेख बोले कि हम लोगों को सस्ती बिजली दे रहे हैं। खुर्रम शेर जमान ने इल्जाम लगाया कि गटर के ढक्कन भी वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम से लगाए जा रहे हैं। आवाम को सस्ती बिजली देना तो बहुत दूर की बात है। महंगी बिजली तो आप दे रहे हो भाई, आसिफ अली जरदारी दे रहा है, इमरान खान सस्ती बिजली दे रहा था। शहर कराची में गटर के ढकने भी जो हैं वर्ल्ड बैंक और IMF के प्रोग्राम से लगाए जा रहे हैं। सुबह को बर्बाद कर दिया है, लेकिन अभी भी
आप अपना क्वेश्चन करें। भागना चाहते हैं, इनके बस में कुछ नहीं है। मैं जैसा इनका एमकेएम रुकन राना अंसार ने आटे की कीमतों पर तवज्जो दिलाओ नोटिस के जरिए कहा कि अवाम आटे को तरस गए हैं, लेकिन हुकूमत कीमतें कंट्रोल नहीं कर पा रही है। सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला ने जवाब में कहा कि आटे की कीमत 120 से 125 रुपए होने चाहिए। फ्लोर मिल से बात हो गई है, चंद रोज में आटे की कीमतें कम हो जाएंगी। कराची के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की बात कर लेते हैं, जिसके गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक कराची की 11 यूसीज़ में पीपल्स पार्टी ने 7 और जमात इस्लामी ने 4 सीटें हासिल की हैं। जमात इस्लामी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने धांधली से जारी मैंडेट हासिल किया, जबकि पीपी इस फतह को सूबे में अपनी कारकर्दगी का नतीजा करार दे रही है। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मौका गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक 11 यूसीज़ में पीपल्स पार्टी 7 नशिस्तों पर फातेह रही। जमात इस्लामी 4 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर सकी। बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की चेयरमैन की नशिस्तों की मजमूई तादाद 97 हो गई। जमात इस्लामी 86 सीटों के साथ बदस्तूर दूसरे नंबर पर है। तहरीक इंसाफ की 42 नशिस्तों के साथ तीसरा नंबर है। मुस्लिम लीग नून की 7, JUI की 3, TLP की 1 नशिस्त है, जबकि 1 आजाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज सईमुर रहमान ने इल्जाम लगाया कि ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के दौरान खुली बदमाशी की गई। पीपल्स पार्टी ने मंसूबा बंदी के तहत ये सब कुछ किया। बताया जाए कि जहां 100 वोट कास्ट हुए, वहां 4 और 600 वोट किस तरह निकल रहे थे। पोलिंग स्टेशनों पर यलगार करके पीपल्स पार्टी जो बाकायदा मंसूबा बंदी के तहत अपने जत्थों को लेकर आई हुई थी, ज़ाहिर है वो कहीं के भी उस यूसी के या शहर कराची के या उन आबादियों के लोग नहीं थे, और उन जत्थों ने हमला किया बाकायदा और पोलिंग एजेंट्स पर हमले किए। कितनी जगह ऐसी थी जहां पर कास्टिंग अगर 150 हुई है तो पीपल्स पार्टी के वोट 480 निकल रहे हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी इस कामयाबी को बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत पर आवाम का इजहार एतमाद करार दे रही है। कराची वालों ने अपने एतमाद का इजहार किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ, और एतमाद का इजहार इसलिए किया कि कराची वालों ने देखा कि बिलावल ने जो जो वादा किया उस वादे को वफा किया। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर आसिफ अली जरदारी ने जयालों को मुबारकबाद दी है। एक बयान में साबिक सदर ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में जयालों ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। अब पूरे मुल्क में तैयारी करें, मुस्तकबिल भी जयालों का है।